الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل
محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بسلك مصطفى. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد سلامك الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديك محبوبة إليك وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المفرد. قال الله تعالى وتبارك بالقرآن المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. तमाम दोस्ताना तारीफ व तौसीफ अल्लाह जल्ला मजदूल करीम की ज़ाते व बरकत के लिए जो खालिक के कायनात भी है और मालिक के कायनात भी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफी उम्मत रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब तनाए वजूद मालिक कादिर मा फखरे अर्ज़ व वजब वाली कोनो मकाम से अला मकाम सय्यदा अनसुजा नय्यरे ताबा शाहनशीन बाहुशान शाहकुबा शहनशाह हसीना तत्माए दुरा सरकीर सुरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बासे तक़वीन आलम फखरे आदम व वली आदम नय्यरे बुतहा राज़दारे माहौहा शाहिदे मानवा साहिब अलम नशरा मासूम आमना अहमद मुस्तफा
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ محتشم سامعین دی وقار، حاضرین ناظرین حضرات، تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، میں اور آپ جمعۃ المبارک جو تمام دنوں کا سردار رب کائنات نے جو ہماری زندگی اندر عطا فرمایا، ہم ادا کرنے آئے ہیں اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ جس رب نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی طاقت دی، ہم اس رب کے حضور ہم نے پیش ہوئے اور رب کائنات کے احکامات پر عمل کیا تو رب تعالیٰ ہمارا تمام ذکر و اذکار قبول فرمائے۔ بار بار ایسی میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول، ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر، گناہگار و بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، توبہ مانگتے میں رب سے۔ اے محبوب، گناہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے اللہ سے۔ اور اے محبوب، اگر آپ ان گناہگار کے گناہ کے لیے معافی طلب کرنے کے لیے، اس گناہگار کی بخشش کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھاتے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ یہ رب کا حکم ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اے محبوب، اگر مجرم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے گناہگار بدکار آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، حضور آپ کا وسیلہ بنا کر جب میں رب سے گناہوں کی معافی طلب کرتے، اگر آپ اس گناہگار کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ یہاں غور فرمانا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں رب کائنات نے وہ مقام پر ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم تو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب لوگوں کا سوال دیکھو، رب کا حکم ہے میں بندوں کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، کیا میں رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ یہ رب کا حکم ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ تو کیے ہیں، معاف کرنے والا تو رب ہے، پیدا اسی نے کیا، ہماری توبہ قبول کرنے والا تو رب کائنات ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ توبہ تو رب کرتا ہے، قبول توبہ رب کرتا ہے، معاف رب کائنات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت حضور علیہ السلام پر جانے کی؟ تو اس لیے یہاں پر رب کائنات نے فرمایا اے محبوب میں قہار و جبار بھی ہوں۔ اے محبوب، اگر یہ مجرم تیرا دامن چھوڑ کر آئیں گے، ضروری نہیں کہ مجھے پر بابر نہیں پائیں گے۔ فرمایا نہیں، اے محبوب میں قہار و جبار بھی ہوں۔ اگر گناہگار بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اے محبوب
کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیا مقام رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضور کا ہم وسیلہ بنا کر رب کائنات سے گناہوں کی معافی طلب کریں، رب کائنات گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب کی بات، میں نے اس آیت کے مفہوم پیش کرنے کے بعد حدیث کا تذکرہ پیش کر رہا ہوں۔ تو حدیث پاک میں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر ذرا غور کرنا ہے۔ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب کی بات، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا، اے لوگوں، اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ انما انا قاسم، حضور نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے، در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ وسیلے کی بات آئی، قرآن میں رب کا مفہوم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حضور جب مجرم آپ کا وسیلہ بنا کر گناہ کی معافی طلب کریں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی جنت چاہتا ہے، در مصطفیٰ میں آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، پیش حق مسودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، حضور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وصیتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھوتے جائیں گے، آپ چھپاتے جائیں گے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اس لیے وہ تو بدبخت ہے جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نہ ڈالے، اور کیا خوب کہا، وہ بدبخت بندہ جو حضور کو محبوب مانے اور عیب نکالے۔ محبوبات نقطہ چینی جرا گرن تو بات نہیں ہوتا، اصل منافق جانی اسنو وہ جھوٹے پیار جتونگا۔ سانو دسیا عشق مفتی تیرا مڑ مڑ پیا فرمونگا۔ آزم جسے دل رکھ چاہے اسے عیب نظر نہیں آتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بولے، وہ کمائے حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں۔ فرمایا نقش تو بڑے دور کی بات ہے، جہاں نقش ہو ہی نہ وہاں کارن کیا ہوگا۔ خلیدتا عمر رام کی نور لائے بھی کاننا کا قد خلیدتا کما تشا۔ فرمایا محبوب میں عیب رکھا ہی نہیں تو دکھائی کیسے دے گا۔ محبوب میں عیب ہو تو دکھائی دے، لیکن جس محبوب میں عیب ہو ہی نہ کیسے دکھائی دے گا۔ خلیدتا عمر رام کی نور لائے بھی حضور ہر عیب سے پاک تقدیر کیے گئے۔ اس لیے رب کائنات نے کائنات کے اس محبوب کو جو مقام عطا فرمایا، ہم اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ساری زندگی ہم حضور کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز کریں، لیکن ہم شکرانہ ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ اس لیے کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک میری آنکھیں پوری ہو گئی ہیں، اب بھیج بھی دے۔ کوئی بولا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی
علیہ من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں اب جو آنے والا ہے، جس کے لیے زمانہ منتظر ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہی بتا دیا، میں نام بتا دیتا ہوں اب جو کائنات کا محبوب آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ جس کے ذکر پر طاغوت نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ میں آئے باز، جس کی شان رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی رنگ میں پایا۔ نہ دانم خاں گلے خندہ چہرہ کے ادار، کہ گل کے ہر چمنے آرزو ادار، ہر کوئی اسی کا منتظر، کوئی کہیں منتظر، کوئی کہیں منتظر۔ انبیاء کرام بھی حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ جس رب نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا، جس محبوب کے صدقے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اطمینان ملا۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ گناہگار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے۔ جو بندہ گناہ کرے اور سچی توبہ کر لے، وہ بھی حضور کا وسیلہ بنا کر، ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ مفہوم پیش کیا، جب بندہ حضور کا وسیلہ بنا کر گناہ طلب کرے اور گناہ کی معافی طلب کرے، اور حضور بھی اس گناہ گار کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے گناہ گار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور کے دین کو، حضور کے مشن کو توڑا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کی عزت و احترام پر ابھی تک تسلیم نہیں ہوئے، ابھی تک حضور کے دین سے وابستہ نہیں ہوئے، وہ یہ نہ سمجھے رب نے فرمایا میں تواب الرحیم ہوں، اے محبوب اگر مجرم تیرا دامن چھوڑ کر آئیں گے ضروری نہیں کہ مجھے تواب الرحیم کہیں گے، میں تو قہار جبار بھی ہوں۔ اے محبوب اگر مجرم آپ کا دامن پکڑ کر آئیں گے تو پھر میں ان کے گناہ کو معاف کروں گا، تو پھر میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ سامعین محترم، اس لیے رب کریم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے، یصلون صلاۃ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں علی النبی اے محبوب آپ پر، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی کائنات کے اس محبوب پر درود سلام پڑھو۔ اس لیے کائنات کا ذرا ذرا ختم ہو جائے گا، حضور کا ذکر قیامت تک اور جاری رہے گا۔ وہ ذات بقا ہے جو حضور کا ذکر کرتی ہے، وہ کون سی ذات ہے جو رب کائنات میں ہے، اور اس کے فرشتے ہیں جو حضور پر درود و سلام کرتے ہیں۔ اس لیے جمعۃ المبارکہ دن تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور فرمایا اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو بندہ 1000 مرتبہ روزانہ کائنات کے اس محبوب پر درود پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے گا۔ اپنا گھر دنیا میں رہ کر دنیا دار ہے لیکن حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کے دین سے وفا کی، حضور سے 10,000 مرتبہ جب درود پڑھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا گھر، اپنی منزل، اپنی آخرت جنت میں پائے گا، تو پھر اس وقت اپنا مقام اور اپنا اعلیٰ درجہ پائے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اور مختصر وقت میں میں تھوڑا سا نماز کے حوالے سے ایک مفہوم پیش کرتا ہوں جو رب کائنات کی طرف سے احکام ہے ہر مسلمان پر، میرے پر بھی، آپ پر بھی، اور اس وقت ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی اپنے خان کے معاملات میں، کوئی اپنے گھر کے معاملات میں، کوئی دین کے معاملات میں، کوئی دنیا کے معاملات میں۔ کیوں کہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، خیر ہو یا شر ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی، خیر ہو یا شر ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شر ہے، شر اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم
پاکیزہ پانی جو وضو کے استعمال میں ہے، پینے کے استعمال میں ہے، اگر ہم اس میں چند قطرے ناپاکی کے چلے جائیں، چند قطرے پیشاب کے چلے جائیں، وہ تیرے 5 من ناپاک پانی کو ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نہ وہ پینے کے قابل، نہ وہ استعمال کے قابل۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں شر اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم نے خیر کی طرف بڑھنا ہے، شر کو ختم کرنا ہے، تو اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیں تو اس میں خیر ایسی بھلائی اور ایسی رب کائنات کی طرف سے ایک رحمت کا دروازہ ہے۔ جب بندہ 5 وقت کی نماز اپنی زندگی کا شعور بنا لے، اپنی زندگی کے اندر رب کائنات کی احکامات پر عمل کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، تو اس کے اندر ایسی خیر کے دروازے اور رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا خیر ہو یا شر ہو، خیر ہی یا شر ہی من اللہ تعالی، اس اللہ کی طرف سے ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں اس وقت ہم اس دنیا میں رہ کر کیا خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں یا شر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی خان کے امراض کے اعتبار سے، کوئی اولاد کے اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت آ گئی ہے، ہر شخص خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اسے بس میں کی پڑی ہوئی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا متقی اور میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ کوئی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے اور ریا میں آ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے دوسرے مسلمان بھائی کو افضل سمجھیں گے، اسے بہتر سمجھیں گے، خود کو گناہگار اور نکما بنائیں گے، تو رب کے کائنات کی طرف سے بھی ہمارا عزت اور احترام ہوگی۔ اس لیے عزت ہر انسان کو پیاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روڈ پر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے جب کسی مسلمان کا ساتھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں، اس کو اپنے مرہم پر، اس کو اپنی جسم پر جو چوٹ لگتی ہے اس کی فکر نہیں ہوتی، وہ ادھر سے دیکھتا ہے باہر سے، مجھے کوئی ساتھی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب وہ گرتا ہے فوراً اپنی عزت کا خیال کرتا ہے، باہر سے جھانکتا ہے، اپنی عزت کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کسی کی عزت، کسی کی آبرو پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے عزت اور ذلت کا معنی رب کائنات ہے۔ رزق ہو یا عزت ہو یا اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر، اپنے من کے اندر اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ جب اپنے آپ کو کسی سے کم کر سمجھیں گے، دوسرے مسلمان بھائی سے اخلاق سے پیش آئیں گے، تو رب تعالی ہماری تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے، لا یرحم من لا یرحم، جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا تو میں خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ رب تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہگار بدکار کے حوالے سے جو احکام ہوا کہ حضور کا وسیلہ بنا کر رب سے گناہوں کی معافی طلب کرے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، عطا فرمائے۔